كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ یہ جنت سے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بہن بھائیو، میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں، دنیا آئیڈیل لائف نہیں، یہ پیپر ہو رہا ہے سب کا، کسی نہ کسی شکل میں ہم سب اللہ کو امتحان دے رہے ہیں، اور پھر ایک دن یہ پیپر چھن جائے گا۔ جیسے امتحان دیتے ہیں تو 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو ہی وہ ٹن ہوتا ہے تو پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ ہماری ٹن ہے موت، موت کے ساتھ ہی ہم سے یہ زندگی کا پیپر چھین لیا جائے گا۔ جو اس پہ لکھا ہے وہ اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرا بندہ یہ پڑھ لے پیپر اپنا، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے، وہ تیرا اللہ حساب کرنا بہت جانتا ہے۔ کچھ خوش قسمت ہوں گے جن کے پیپر اچھے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، کچھ بدقسمت ہوں گے جن کے پیپر برے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور مزے کرو، اللہ کی قسم اپنی مرضی کی یہاں کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مالک ہو، قارون کے خزانے ہوں۔ یہ دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ اپنی مرضی ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی۔ یزید بن عبد الملک 3 بر اعظم پہ حکمران تھا، عبد الملک کا بیٹا، اس کے بعد ولید آیا، اور اس کے بعد سلیمان آیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آئے، پھر عبد الملک کا بیٹا یزید آیا۔ تو وہ ایک دن کہنے لگا کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کی زندگی مزے کی نہیں ہوتی اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار نہیں سکتے؟ میں آج کا دن مزے سے گزاروں گا اور اپنی مرضی سے گزاروں گا، اور حکم دیا کہ محل کے دروازے سب بند کر دو اور مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے، حکومت کی، بغاوت کی، کسی چیز کی مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے۔ اور اس کی ایک باندی تھی حبابہ، وہ بہت حسین تھی، اس کو وہ لے کر اپنے محل میں بیٹھ گیا کہ آج کا دن میں حبابہ کے ساتھ مستی کروں گا۔ تو باتیں کرتے کرتے اس کو اپنی گود میں لٹا لیا، اور انگور پڑے تھے تو ایک دانہ اٹھاتا اور اس کے منہ میں ڈال دیتا، اس کو کھا لیتی، پھر دوسرا دانہ اٹھاتا اس کے منہ میں ڈال دیتا۔ اس طرح کی ایک مزے کی شکل بنی۔ پھر ایک دانہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تو اس کے حلق کے اندر جا کے پھنس گیا، تو اس کا کھانسی، سانس کھڑا، وہ دانہ نہیں نکلا، اور یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اور اس کا مرضی سے گزارنے والا دن سب سے زیادہ اس کے لیے خوفناک دن بن گیا۔ اتنا غمگین ہوا، 3 دن تک اس نے اسے دفن نہیں کرنے دیا، اس کی لاش سامنے رکھ کے بیٹھا رہا۔ تیسرے دن اس میں بدبو پڑنے لگی اور جسم گلنے لگا، تو پھر زبردستی اس کے رشتہ داروں نے، اس کے بھائی ہشام نے اسے چھین کر اس کو دفن کیا۔ تو مرضی کی زندگی یہاں نہیں، آگے ہے، جہاں یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وہاں موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، غریبی ختم، فقر ختم، غم ختم، دکھ ختم، ہر قسم، نیند ختم، نیند بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جاگتے رہیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی پھل پیش کیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو اس کے مشابہ تھا جو پہلے کھایا تھا۔ تو اس پر میں آپ کو حدیث سے وضاحت کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں اس آیت کے ذیل میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے میاں بیوی سارے تختوں پر، تو دروازے پر دستک ہوگی اور ایک فرشتہ، نوکر دروازہ کھولے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا تھال لے کر، اور تھال کے اوپر ایسے کپڑا ہوگا، وہ کہے گا اپنے مالک سے اجازت دو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا بھی جنتی سے اجازت لے کے اندر داخل ہوگا۔ یہ عزت و جلال و کمال کی بات۔ یہاں تو آج بادشاہ ہوتا ہے، کل پھانسی چڑھ جاتا ہے، تاریخ پڑھو کیا حال ہوا لوگوں کا۔ وہ اجازت دے گا تو آ کر اس کے سامنے ایسے تھال پہ رکھے گا، کہا جی یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ جب وہ ایسے اس سے کپڑا اٹھائیں گے تو کہیں گے او بھائی یہ تو ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ایک ٹکڑا اس میں سے لے کر آپ چکھیں۔ تو بیگم صاحب بھی بیٹھی ہیں، میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو وہ اس کو کاٹنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہاتھ لگائیں گے، وہ کٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو منہ میں ڈالیں گے۔ بیگم نے بھی ڈالا، خامن نے بھی ڈالا۔ تو اگر میرے نبی نے فرمایا اس کی جنت میں، یہ آگے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ویسے تو کروڑوں شروڑوں کی وہاں کوئی گنتی نہیں ہے، لامحدود ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ مزہ الگ ہے۔ ہم ابھی افطاری میں چاٹ بنے گی، ہر گھر میں بنے گی، تو جب وہ 4 5 6 چیزیں ملتی ہیں تو وہ
ذائقہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اس کو منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں جتنے پھل ہیں ہر پھل کا ذائقہ الگ 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 اس ایک لقمے میں اللہ انہیں محسوس کروائے گا۔ پھر آواز آئے گی وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، میرے بندے یہ اس کے مشابہ تھا، یہ وہ نہیں تھا جو تم کہہ رہے تھے۔ اور پھر مزے کی بات اس سے اگلی کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے مادی نعمتوں میں، اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے مادی نعمتوں میں۔ تو یہاں ہم سب پیشاب پخانے میں بھرے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیشاب بھی لگا ہوا ہے، پخانہ بھی لگا ہوا ہے، بیماری بھی لگی ہوئی ہے، موت بھی لگی ہوئی ہے، بڑھاپا بھی لگا ہوا ہے۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تمہاری بیویاں ہوں گی پاکیزہ، نہ وہاں کوئی حمل ہوگا اور نہ وہاں کوئی ولادت ہوگی، اور نہ بڑھاپا آئے گا، نہ رنگ بدلے گا، نہ روپ بدلے گا، نہ جوانی ڈھلے گی، نہ غم سے پریشانی آئے گی، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ انزائٹی ہوگی، خوشیاں خوشیاں پاکیزہ خوشبودار۔ اللہ تعالیٰ جنت کی اور دنیا کی عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا جنت میں۔ اور جنت کی حور کا حسن بتا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ میری یہ انگلی کا یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، فنگر ٹپ، اور عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں، اردو میں پورا کہتے ہیں، کہ جنت کی حور کا یہ پورا اس طرح سورج کو دکھا دیا جائے، جیسے لائٹ میرے سامنے ہے اس طرح دکھا دیا جائے تو سورج اس کی انگلی کے پورے کے نور کے سامنے غائب ہو جائے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والی عورت کا حسن کیسا ہوگا، جو کبھی ڈھلتا ہی نہیں، کبھی ڈھلے گا نہیں، کبھی خواہشیں نہیں مٹیں گی، اب تو یار بوڑھے ہو گئے، اب تو کچھ ہوتا نہیں۔ تو ایک جگہ میں بیٹھا تھا، کافی پرانی بات ہے، تو ایک صاحب کے سامنے قورمہ آیا، بوڑھے ضعیف تھے، تو میں پاس بیٹھا تھا، میں اس وقت کوئی 34-35 سال کا تھا، تو انہوں نے قورمہ اپنے سامنے سے ہٹا کرنا میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے لو بھائی کھاؤ، ہمارے تو کھانے کے دن بھی گئے اور نہانے کے دن بھی گئے۔ تو وہاں ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو، اور ویسے نہانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی دولت ہمیشہ ہمیشہ۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا کہ نو اینڈ، کوئی انتہا نہیں، یہ کھوپڑی میری ایسے ایسے ہلنے لگتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ تو لمیٹڈ سوچتا ہے، کھلا نہیں سوچ سکتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، کروڑوں سال کے بعد یہ وقت آف ہو جائے گا، وقت کا سوئچ آف ہو جائے گا، جیسے معراج پر جاتے ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں ٹائم سوئچ آف کر دیا، تو آپ 7 آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی اور اللہ تک کا دیدار کر کے آئے اور واپس آئے تو بستر ویسے ہی گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں وقت کو آف کر دے۔ تو یہ 2 پہلے پارے سے میں نے آیات چنی تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اطلب الجنت جہدکم، جنت کمانے کے لیے پوری جان لگا دے، وَاہْرَبُوا مِنَ النَّارِ جَهْدَكُمْ، اور جہنم سے بچنے کے لیے پوری جان لگا دے۔ دنیا کے لیے نہیں کہا کہ پوری جان لگا دے، جنت کے لیے کہا پوری جان لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے لیے فرمایا تو کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں جاؤ میرا رزق تلاش کرو۔ نماز کے لیے فرمایا فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کے لیے تیزی سے آؤ، تیزی سے آؤ، بھاگ کے آؤ نماز کے لیے۔ جنت کے لیے فرمایا سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، کہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے اور میری بخشش حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اور مقابلے کی دوڑ لگاؤ، جیسے کہ ٹریک پر دوڑ لگائی جاتی، ایک دوڑ لگا رہے تو لوگ باغ میں، جس کو جاگنگ کہتے ہیں، کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا، وہ اپنی چال چلتا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے نہیں، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اور پھر جب اللہ نے کہا میری طرف آؤ تو سب سے طاقتور استعمال کیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سرپٹ بھاگو، سرپٹ بھاگو اپنے اللہ کی طرف۔ اور فرار اس دوڑنے کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز سے ڈر کے آدمی بھاگ رہا ہو تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سوا ہر چیز تمہارے لیے مصیبت ہی ہے، ان سب سے جان چھڑا کے بھاگو اللہ کی طرف۔ حضرت ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں میری بات غور سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک، حالانکہ وہ صحابی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، صلح حدیبیہ، جنگ خندق، ان کے پاس تو بخشش کے ڈھیر لگے پڑے۔ خود صحابی ہونا بخشش کے لیے کافی ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے، میں آپ کے تمام صحابہ کو جنت میں داخل کروں گا، چاہے انہوں نے کوئی غلطیاں کی اور چاہے نہیں کی، سب کے لیے۔ لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے۔ بچوں دھیان سے، بچیوں دھیان سے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا زبان نکال کے پکڑ کے کہ اس کو قابو کر، یہ پوری شریعت ہے۔ اور ایک اور حدیث سنو جو ابو دجانہ، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، دوسرا کہہ رہے ہیں دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ اب ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک سنت ہے۔ وہ پہ کہا بڑی عظیم الشان، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن آپس میں بعض سے چھوٹی ہیں، بعض بڑی ہیں۔ آپ کو میٹھا پسند تھا، یہ بھی سنت ہے، آپ نے داڑھی رکھی، یہ بھی سنت ہے، آپ نے پگڑی باندھی، یہ بھی سنت ہے۔ تو سنتوں کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، ساری بہت عالی شان ہے، لیکن آپس میں بعض کا درجہ اونچا ہے، بعض کا نیچا ہے۔ اب میرے نبی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، بڑی بھی نہیں کہا، بہت کہا ذالک من سنتی، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت، اگر تو نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ اور میرے رب کی قسم، جنت بہت بڑی چیز ہے پر نبی کے پڑوس کے سامنے بہت چھوٹی چیز۔ جنت مل جانا بھی بڑی بات، لیکن جنت سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے نبی کے دیوار کے ساتھ دیوار بنا لو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ اور بڑی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، اور قیمتی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے۔ جنت قیمتی ہے، جنت سے قیمتی وہ جگہ قیمتی جہاں میرے نبی کا پڑوس ہے، اور پڑوس سے قیمتی وہ پڑوس ہے جو دیوار کے ساتھ دیوار ہے۔ تو کوئی سوکھی سنت تھوڑا ہی بتائیں گے میں ہر روٹی کے بعد حلوہ کھا لیا کر، یہ میری عظیم شان سنت، تو سارے ہی پہنچ جاؤں گے نا جنت۔ اب مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے حلوہ کھانے، تسی کوئی گھٹ کر لو، کھا تباہی پھیر دیں دے، راتی تہاڈی دعوت ہوندی دوپہر تسی روٹی نہیں کھاندے ہو، راتی ٹکا کے کھاواں گے۔ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ میرے ایکسپریشن دیکھو، میرے الفاظ میں پریشر دیکھو، میری ایک عظیم الشان سنت، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ الفاظ میں آپ کا ایکسپریشن تھا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، وہ ہے اگر تو کر گیا تو یہ دیکھ ایسے ہوں گے ہم ایسے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے! کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے ان استطعت او قال ان قدرت، بیٹے سوکھا نہیں ہے، تجھے تھکنا پڑے گا۔ ان استطعت، یہ داڑھی نہیں میں رکھ کے تیل چوک پڑ لو کون سوکھا ہوگا، نہیں، ان استطعت، اس میں تمہیں تھکنا پڑے گا۔ اگر بڑے گھر بنانے کے لیے تھکنا نہیں پڑتا، ان استطعت، بیٹے تمہیں تھکنا پڑے گا۔ ان قدرت، زور لگے گا تب جا کے کام بنے گا۔ اور اگلا سنو، ان تصبح و تمسی، اور ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا، ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا، یہ ایک دفعہ کے کرنے سے ہو جائے گا، دوبارہ پھر اسی طرح شروع کرنا پڑے گا، پھر شروع، حتیٰ کہ تیری موت آئے گی اور تیری یہ جنگ جاری رہے گی، تو پھر آگے میں پھولوں کے ہار لے کے تیرے لیے کھڑا ہوں گا کہ میرا پڑوسی آ گیا، میرا پڑوسی آ گیا۔ واہ میرے بیٹے، ان استطعت کرنے میں زور لگے گا، ان تصبح و تمسی، میرے بیٹے ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک باری تے کافی نہیں۔ وہ کیا ہے اب سنو، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، بیٹا اس دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہ پیدا ہونے دیں۔ تہجد پڑھنا آسان ہے،
پیدل حج کرنا آسان ہے، زکوٰۃ دینی آسان ہے، اور اس دل کو صاف کرنا بڑا اوکھا کام۔ جو یہ بچہ بچی کر گیا، بڑا بڑی کر گیا، امیر امیرن غریب غریبن کر گیا، تو پھر خوشخبری کیا ہے؟ تمہارے نبی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، آؤ آؤ آؤ، میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میری سنت کو لے کے آ گیا۔ ارے یوں گلے لگائیں گے اور سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اس سنت پہ عمل کرنے والوں سے دنیا خالی ہے۔ اس سنت پہ عمل کرنا تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ یہ لکھا ہوا نا اسلام اور اخلاقیات۔ بیٹو یہ صرف 2 حدیثیں مجھ سے لے لو، 2 حدیث۔ اخلاقیات پر تو ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں آئی پڑی ہیں، میں لاکھوں حدیثوں کو 2 میں جمع کر کے آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور اللہ کی قسم آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ اور دیکھو بچوں، جو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا مزہ ہے وہ غصہ نکالنے کا مزہ نہیں ہے۔ جو سہ جانے کا مزہ ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس نے یہ کہا میں چھوٹے پیودا میں بھی کر کے دکھاؤں، میں بھی دس کے دکھاؤں، میں مزہ چکھا دوں گا، میں تگنی کا ناچ نچا دوں گا۔ ارے تو خود ناچ لے، پھر دیکھ تیرا نبی کیسے تیرا استقبال کرتا ہے۔ اپنے دل کو آئیں گے نیگیٹو رویے، آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو صاف کرو، دھوتے رہو یہاں تک کہ موت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ، اب سارے دکھ دردر دور ہو جائیں۔ اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا، جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ بولو فَارْغَب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گیا، نفل شروع کر دی، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے، اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے، تو ہزاروں قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے، بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں، یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے۔
کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے۔ نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے سر میں درد ہے۔ اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ میں کہا جی پھر تو پہلے انہوں نے اور درد ہوا جاوے گا جو میں 1000 سر درد نال میں 1000 واری سورۃ اخلاص پڑھا کے میرے کو تو نماز دی رکعت وچ کولو اللہ مشکل پڑی جاندی ہے۔ میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو، یہ میرے واسطے کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو دعا مانگو، نماز پڑھو دعا مانگو، صدقہ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے فاسق ہو۔ اور سخاوت کا مطلب کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ بخل خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ سخی بنو۔ مولویوں میں سخاوت بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے، کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے، پلانا سیکھو اللہ تمہیں پلائے۔ پھر سب سے بڑی سخاوت ہے جس پہ ناراضگی ہے معاف کرو۔ سب سے بڑی تواضع ہے جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا اس سے بڑی تواضع کوئی نہیں، معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ سامری نے بچڑے کی پوجا کروائی، اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو، وہ قتل ہو گئے۔ سامری نے پکڑا ہوا آ گیا، اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہ یا اللہ وہ بدبخت تو سب کو بچڑے کی پوجا پہ لگانے والا۔ اللہ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ ہی مر جائے گا۔ وہ بخار میں مر گیا۔ تو سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے۔ بیٹا سخی بنو۔ اور ایک سخاوت بتائیے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، معاف کرنا سیکھ، معاف کرنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، اپنی کوتاہی کا کھل کے اعتراف۔ جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے منہ نہ بناؤ، اسے فوراً اپنے سینے سے لگاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ اور نوافل میں تہجد کا اہتمام کا، یہ شعار الصالحین ہے۔ آپ نوجوان ہو تو آپ 70 سے بھی آگے چلے گئے۔ تہجد کا اہتمام کا، نوافل۔ اس سر درد میں، اس سر درد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں، ورنہ 40-50 نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ میری تہجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے۔ پچھلے 30-35 سال سے اللہ نے مجھے تہجد کا پابند کیا ہوا ہے۔ یہ میں تم میری اولاد ہو، تمہیں ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بزرگی نہیں جتا رہا ہوں، کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ جلدی سو، جلدی اٹھ، اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو، یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ دو، اس کو دیکھنا چھوڑ دو، وہ وقت مطالعے پہ لگاؤ، تلاوت پہ لگاؤ، ذکر پہ لگاؤ، تسبیح پہ لگاؤ، لوگوں کی خدمت پہ لگاؤ۔ اس نے بہت نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر جب تم ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، بیوی کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے بند کر کے بیٹھو تو تمہیں اس کا بہت نفع ہوگا۔